الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے ایک درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب اور آپ کے کمالات اور آپ کی خصوصیات سے متعلق ایک مستقل درس ہوا ہے، اور اسی درس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا ذکر کیا جائے کہ امت پر آپ کے کیا حقوق ہوتے ہیں جو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے آپ کے بہت سارے حقوق امت پہ ہوتے ہیں، جن میں سے اہم حقوق اور مختصر دلائل کے ساتھ ایک درس میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کی تفصیل کی جائے تو کئی درس ہو جائے گا۔ اس لیے آج کے درس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق امت پر عائد ہوتے ہیں اس میں سے اہم حقوق کا ایک آیت اور ایک حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کر دیں۔ حالانکہ اس حق کا ایک سے زیادہ آیتوں میں اور ایک سے زیادہ حدیثوں میں ذکر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق آپ کی امت پر یہ ہے کہ امت آپ پر ایمان لائے۔ یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے۔ ایمان لائے بغیر بقیہ اور حقوق کی ادائیگی بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی تصدیق کرنا، آپ کو سچا ماننا، یہ سب سے پہلا حق ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کے رسول کی تصدیق کرو، اس کے رسول کو سچا مانو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا دوہرا حصہ، دو حصہ تمہیں عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی روشنی عطا فرمائے گا جس روشنی میں تم چلو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نور ملے اور اندھیرے ختم ہو جائیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ اور سچا ایمان لانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان میں یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا نبی مانا جائے، سچا رسول مانا جائے، آخری رسول مانا جائے، وہ رسول مانا جائے جو نہ صرف انسانوں کے لیے رسول ہیں بلکہ جناتوں کے لیے بھی رسول ہیں، اور جو کچھ آپ نے فرمایا، جو کچھ آپ نے خبر دی، سب بالکل برحق ہے، اس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ دل سے بھی اس بات کا اقرار کریں اور زبان سے بھی اس بات کا اقرار کریں، اور جب دل کی تصدیق، زبان کا اقرار اور اس کے مطابق عمل، یہ جب تینوں چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں تو پھر ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ ایمان مکمل ہونے کے لیے تینوں چیزیں چاہیے، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اس کے مطابق عمل بھی ہو۔ تو یہ پہلا حق ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کے امتیوں پر ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کی جائے اور آپ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، آپ کے حکموں کی تعمیل کی جائے، اور آپ کی مخالفت سے، آپ کی خلاف ورزی سے، آپ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بہت ساری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، پیروی کرو، فرما برداری کرو، حکم کی تعمیل کرو۔ اور اسی طرح سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے میری بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، کیونکہ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، جو کچھ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہتے تھے، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اور آپ کی نافرمانی سے بچنا یہ آپ کے حقوق میں سے ہے۔ اسی طرح سے آپ کے حقوق میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے
آپ کو آئیڈیل بنایا جائے، آپ کو اپنا قدوہ، اپنا اسوہ، اپنا نمونہ بنایا جائے، اور آپ کے نقش قدم کو تلاش کر کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کی جائے، نقش قدم پہ چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، آپ کی پیروی کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہم کسی سے محبت کریں یہ اہم نہیں، ہم جس سے محبت کر رہے ہیں وہ بھی ہم سے محبت کرے یہ اہم ہے۔ تو ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کریں یا محبت چاہیں، اللہ کی محبت، اگر اللہ کے ہم محبوب بن جائیں تو یہ بڑی بات ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے، آپ کی پیروی کی جائے، آپ کی سنتوں کو اپنایا جائے، آپ کی مخالفت سے بچا جائے، ڈرا جائے، دور رہا جائے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے دلچسپی چھوڑ دے، جو میری سنت سے بے رغبت ہو جائے، جو میری سنت کو ترک کر دے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر مسئلے میں انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تلاش ہونی چاہیے۔ تو کتنے حقوق ہو گئے؟ پہلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، دوسرا حق آپ کی اطاعت کرنا اور آپ کی مخالفت سے بچنا، تیسرا حق آپ کو اپنا اسوہ نمونہ بنا کر کے آپ کی اتباع کرنا، آپ کے نقش قدم پر چلنا، چوتھا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، نہ صرف محبت کرنا بلکہ اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، سارے انسانوں سے زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، ایمان والوں سے، کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے پوتے اور تمہارے بھائی برادر اور تمہارے جوڑے مرد ہیں تو عورتیں، بیویاں، بیوی ہے تو شوہر، اور تمہارے جوڑے اور تمہارے اہل خاندان اور تمہارے مال جن کو تم نے کمایا ہے اور تمہاری تجارت جس کی کساد بازاری کا، جس کے مندہ پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے، اور تمہارے وہ مکانات، رہائش گاہیں جس کو تم بہت پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو لوگ اللہ اور رسول سے زیادہ دوسری چیزوں کو محبوب رکھتے ہیں وہ اللہ کے حکم کا انتظار کریں، اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے سلسلے میں آ جائے گا، سزا کا یا کسی اور طرح کا، اور پھر وہ ظاہر بات ہے کہ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر آدمی ہلاکت اور بربادی سے بچنا چاہتا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے نہ صرف محبت کرنی چاہیے بلکہ اپنے اہل و عیال، اولاد، خاندان اور تمام چیزوں سے زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث لیتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ کی حدیث، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے اولاد، اپنے باپ دادا اور تمام انسانوں سے زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ تو کتنے حقوق ہو گئے؟ آپ پر ایمان لانا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کا اتباع کرنا، آپ سے محبت کرنا۔ چوتھا حق یہ ہے کہ آپ کا احترام کرنا، آپ کی توقیر کرنا، آپ کی تعظیم کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حمایت کرنا، آپ کی نصرت کرنا، یہ آپ کے حقوق میں سے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر،
اور ان کا احترام کرو، ان کی توقیر کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی عزت کرو۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی عزت کا ایک تقاضا، اسی احترام کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رسول سے آگے نہ بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہلاکت اور تباہی کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے پرہیزگار بنو۔ پرہیزگاری کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو۔ آگے بڑھنا تو ایک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور آپ آگے نکل گئے، اور آگے بڑھنا باتوں میں بھی ہوتا ہے، سوچ میں بھی ہوتا ہے، فکر میں بھی ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ آپ کے سامنے آیا اور آپ نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور آپ نے اپنی طرف سے فیصلہ سنا دیا، تو یہ بڑھنا ہو گیا، آگے بڑھنا ہو گیا اللہ رسول سے۔ یا اللہ رسول کا فیصلہ آ گیا اور اس کے بعد اس فیصلے کے مطابق چلنے کے بجائے آپ اپنی کوئی بات اس پر پیش کر دیں، تو یہ اللہ رسول سے آگے بڑھنا ہو گیا۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، ان کا احترام کرنے کے لیے اور ان کی عزت کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے۔ اور یہ احترام اور یہ عزت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھا اور آپ کی وفات کے بعد بھی قائم ہے، اور یہ احترام آپ کی باتوں کا، آپ کی سنتوں کا، آپ کی حدیثوں کا اور آپ کے دین کو سیکھنے کا، آپ کی شریعت کا، سب میں یہ احترام آئے گا۔ آپ اسی لیے ہماری ذمہ داری بنے گی کہ ہم آپ کی حدیث کو، آپ کی سنت کو، آپ کی سیرت کو سیکھیں، سکھلائیں، آگے بڑھائیں، لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں، اس کی مدد کریں، حمایت کریں۔ اس میں کسی طرح کی غلطی کو داخل کرنے کی کوشش کی جائے تو اسے صاف کریں، اس کا دفاع کریں۔ یہ ساری ذمہ داریاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو یہ رہا پانچواں حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، احترام اور آپ کی تعظیم۔ چھٹا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، آپ پہ صلات بھیجنا، آپ پہ سلام بھیجنا، آپ پہ درود بھیجنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے یہ سب نبی پر صلات بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی پر صلات بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ اللہ تعالیٰ صلات بھیجتا ہے، کیا مطلب ہے؟ اللہ تعریف کرتا ہے، اللہ مدح و ثنا کرتا ہے، آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے، آپ کو اجر و ثواب دیتا ہے، آپ پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ تو رہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلات۔ فرشتے صلات بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے نبی پر صلات نازل فرما، یا اللہ اپنے نبی پر رحمت نازل فرما، ان پہ کرم کر، ان کے درجات کو بلند کر، ان کے چرچا کو بلند کر۔ یہ فرشتوں کی طرف سے دعا۔ اور اہل ایمان کو جو کہا گیا صلات و سلام بھیجنے کے لیے، یہ بھی دعا ہے اہل ایمان کی طرف سے کہ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اپنے نبی کا درجہ بلند کر، مقام بلند کر، چرچا بلند کر، ان پر رحمتوں کا نزول فرما، ان پہ اپنی برکتیں نازل فرما۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری دعائیں کرنا نبی پر صلات بھیجنا اور درود بھیجنے میں شامل ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔ سنن نبی داؤد کی اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری قبر کو عید نہ بناؤ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ایک ساتھ کہیں، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ گھر قبرستان کب ہو جائے گا؟ جب گھر میں صلات نہ پڑھا جائے، جب گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے تو گھر قبرستان ہو جائے گا۔ گھر میں قرآن پڑھنا چاہیے، گھر میں صلات پڑھنا چاہیے، گھر میں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں بس قبرستان میں نہیں کی جائیں گی۔ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا، قبرستان میں صلات نہیں پڑھیں گے، یہ گھر میں پڑھیں گے تاکہ گھر قبرستان نہ بن جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو عید نہ بناؤ، میلہ نہ بناؤ، وہاں اکٹھا نہ ہو، وہاں بار بار نہ جاؤ، اس کی زیارت کے لیے بار بار نہ جاؤ، عید نہ بناؤ اسے۔ عید کیوں کہتے ہیں؟ عید کو عربی میں عود سے ہے، عید، عود کے معنی ہوتا ہے لوٹنا، جو چیز بار بار لوٹ کے آئے۔ عید ہر سال میں ایک بار لوٹ کے آتی ہے، ہر سال میں لوٹ کے آتی ہے، تو اس لیے عید کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو ہے آپ نے فرمایا کہ میری قبر کو عید نہ بناؤ، یعنی بار بار میری قبر پہ نہ آؤ، بار بار میری قبر پہ نہ آؤ۔ اور آپ نے فرمایا میری قبر پہ بار بار نہ آؤ، وصلوا علیہ، البتہ مجھ پر صلات بھیجا کرو، مجھ پر درود بھیجا کرو۔
جہاں سے بھی درود بھیجو گے، اندلس سے درود بھیجو مغرب میں، یا انڈونیشیا سے مشرق سے درود بھیجو، آپ پر درود پہنچ جائے گا۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اللہ تعالیٰ اسے پہنچا دے گا۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق کہ آپ پر صلاۃ بھیجا جائے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کب کب صلاۃ بھیجا جائے گا اور کیسے کیسے صلاۃ بھیجا جائے گا، بہت سارے اس کے اوقات اور مقامات ہیں۔ جب بھی آپ دعا کرنا چاہیں پہلے اللہ کی تعریف کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، پھر اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کریں۔ جب بھی اذان ہو، اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ بھیجا جائے، پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کا مقام اللہ سے طلب کیا جائے۔ اسی طرح جب بھی کوئی خطبہ ہو تو خطبہ کے شروع میں، چاہے جمعہ کا خطبہ ہو، چاہے عید کا خطبہ ہو، چاہے استسقاء کا خطبہ ہو، چاہے نکاح کا خطبہ ہو، کسی بھی خطبہ میں اللہ کی تعریف کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی بھیجا جائے گا۔ اسی طرح سے جب بندہ صلاۃ پڑھے، تحیات میں بیٹھے تو تحیات پڑھے گا، اس کے بعد پھر درود پڑھے گا، اس کے بعد دعا کر کے سلام پھیرے گا۔ تو اس طرح سے اس کے مقامات متعین ہیں کہ کہاں کہاں درود پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح سے عام بھی ہے کہ جب بندہ چاہے درود پڑھ سکتا ہے، کوئی ایک جگہ کی تحدید کیے بغیر، اپنی طرف سے جہاں تحدید نہیں کی گئی، جہاں تعین نہیں کی گئی، متعین نہیں کیا گیا، وہاں متعین کر لینا درست نہیں ہوگا، لیکن عموم کے اعتبار سے آپ جہاں چاہیں جب چاہیں درود پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ رہا چھٹا حق۔ ساتواں حق کہ ہم جب بھی اختلاف ہو جائے تو اپنے اختلاف میں فیصل اور جج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں اور آپ سے اپنے اختلافی معاملات کا فیصلہ کروائیں۔ یہ جو ہے آپ کا حق ہے۔ آپ کا حق، آپ پر ایمان لائیں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کا اتباع کریں، آپ سے محبت کریں، آپ پر درود بھیجیں، اور آپ اپنے اختلافی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل اور جج بنائیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے معاملات کے ذمہ دار کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت۔ معاملات کے ذمہ دار دو ہوتے ہیں، ایک آپ کا جو حاکم ہے اور دوسرے جو علماء ہیں۔ علماء اور حکام یہ دونوں آتے ہیں۔ عالم کی بات مانو، جو مسائل اللہ اور اس کے رسول سے صاف صاف ہیں وہاں تو اللہ رسول کی بات ماننی ہے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول سے صاف صاف نہیں ہے، احالہ کر دیا گیا ہے یا اس کو سمجھ کر کے مسئلہ نکالنا ہے، تو علماء اس سے استنباط کریں گے، مسئلہ نکالیں گے، اجتہاد کریں گے۔ جہاں دنیاوی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، انتظامی امور ہیں، تو اس میں حکام کو جو ہے اختیارات دیے گئے ہیں، تو ان اختیارات کے حساب سے وہ فیصلے کریں گے۔ تو حکام کی بھی اطاعت کرو، علماء کی بھی اطاعت کرو، لیکن یہ دونوں اطاعتیں تابع ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اگر تنازع ہو جائے کسی چیز میں، پھر اگر اختلاف ہو جائے، تو تنازع کہاں ہوگا؟ اللہ کی اطاعت میں تو تنازع ہونا ہی نہیں ہے، اللہ نے جو حکم دیا کرنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تنازع ہونا ہی نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کرنا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی، رہنمائی کی، بتایا، وہاں کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تنازع ہو ہی نہیں سکتا۔ تنازع ہوگا حاکم کی اطاعت میں اور عالم کی اطاعت میں۔ کسی عالم نے کوئی فتویٰ دیا، اس کا فتویٰ نبی کی حدیث سے ٹکرا رہا ہے، قرآن کی آیت سے ٹکرا رہا ہے۔ حاکم نے کوئی فیصلہ سنایا، اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم سے ٹکرا رہا ہے۔ تو جس وقت یہاں تنازع ہو جائے اس وقت کیا کرنا ہے؟ پھر واپس لوٹ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر بات ہے، ساتوں آسمان پہ چڑھ کے عرش پہ آپ کہاں جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا اختلاف ہو گیا ہے، ہمیں حل کرنا ہے۔ فیصلہ اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف لوٹا دو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا مطلب آپ کی احادیث کی طرف لوٹا دو، آپ کی سنتوں کی طرف لوٹا دو۔ یہ مطلب ہے آپ کی طرف لوٹانے کا۔ اور اسی چیز کو مزید پختہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ
حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما فلا وربک لا یؤمنون. آپ کے رب کی قسم ہے وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے اختلافی معاملات میں آپ کو حکم، آپ کو فیصلہ کرنے والا، آپ کو اپنا جج نہ بنا لیں، آپ سے فیصلہ لیں، آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں، اور اس فیصلے کو تسلیم کرنے میں اپنے دل میں ذرہ برابر تنگی بھی محسوس نہ کریں. یعنی رسول کا فیصلہ آ گیا، مان تو لیا، لیکن دل میں یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ تنگی آ رہی ہے تو پھر پورا ایمان نہیں ہے، ایمان سلامت نہیں رہے گا. اس لیے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد دل میں تنگی بھی نہیں ہونا چاہیے، اور پوری طرح سے نہایت خوش دلی کے ساتھ اسے قبول کرنا چاہیے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے، ہمارے اوپر آپ کا حق ہے کہ جہاں ہم آپ کا احترام کریں، آپ کی تعظیم کریں، اس میں سے یہ ہے کہ ہم آپ اپنے اختلافی معاملات کا فیصلہ آپ سے لیں. اسی طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ بھی ہے کہ ہم آپ کو وہ مقام دیں جو مقام اللہ نے آپ کو دیا ہے. نہ کمی کریں نہ بیشی کریں، نہ زیادہ کریں نہ غلو کریں، نہ حد سے تجاوز کریں، نہ تقصیر کریں، نہ کوتاہی کریں، اور نہ کسی طرح سے جفاق سے کام لیں. وہی مقام دیں جو اللہ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت عالم بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاعت عظمیٰ سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام وسیلہ دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام محمود عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا بندہ بنایا، اپنا رسول بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں جہاں جہاں عظمت والے مقامات ہیں، جیسے معراج کا سفر ہے، جیسے قرآن کا نزول ہے، جیسے دعوت کا مقام ہے، ان سارے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا بندہ کہا، عبد کہا، کہ آپ عبد ہیں اور اللہ معبود ہے. آپ عبد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، آپ بندہ ہیں، معبود اللہ ہے. تو اس فرق کو سمجھا جائے اور آپ کو وہی مقام دیا جائے جو اللہ نے دیا ہے، نہ اس میں کمی کی جائے نہ بیشی کی جائے. کمی بیشی کے بغیر آپ کو وہ مقام دیا جائے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبداللہ کا بیٹا بنایا تو آپ کو عبداللہ کا بیٹا مانا جائے. آمنہ کا لال بنایا تو آپ کو آمنہ کا لال مانا جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آدم کی اولاد میں سے ایک انسان اور بشر بنایا باقی انسانوں کی طرح، تو آپ کو باقی انسانوں کی طرح انسان اور بشر مانا جائے. شیطان کی طرح نہیں کہ شیطان سمجھتا ہے کہ بشر معمولی ہوتا ہے. اسی لیے تو کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ میں بشر کو سجدہ کروں، یعنی بشر کو معمولی اور حقیر سمجھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشر کو حقیر نہیں بنایا. بشر کے باپ آدم علیہ السلام جو پورے انسانوں کے دادا ہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا. تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا، مسجود ملائک بنایا، یہ بہت بڑا مقام عطا کیا. تو بشر کو معمولی سمجھنا یہ شیطانی طریقہ ہے. انسانی طریقہ، انبیاء کے پیروکاروں کا طریقہ یہ ہے کہ بشر کو معمولی اور حقیر نہ سمجھا جائے، بلکہ سارے انبیاء، اولیاء، صالحین، شہداء، یہ سب کے سب یہ بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں. اللہ نے ان کا درجہ اور مقام بلند کیا ہے. یہ ایک دن پیدا ہوتے ہیں، ایک دن وفات پا جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا انک میت وانہم میتون. اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی موت، آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور ان کو بھی موت آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افئن مت فہم الخالدون، اگر آپ کو موت ہو جائے تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ جو آپ کے مخالفین ہمیشہ رہیں گے، وہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، ان کو بھی مرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موت تو سب کے لیے لکھ دیا ہے. زندہ صرف ایک ذات ہے، وہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ صرف زندہ ہے جس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے. فتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس زندہ پہ بھروسہ کرو جس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے. لیکن بقیہ کو موت آنے والی ہے، آدم کے بیٹوں کو موت آنے والی ہے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو حقوق ہمارے اوپر لازم کیے اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا جائے جو اللہ نے دیا ہے، اس میں کمی بیشی نہ کی جائے، اس میں آپ کو فرشتہ بنانے کی کوشش نہ کی جائے، آپ کو نور بنانے کی کوشش نہ کی جائے، آپ کو اول المخلوقات بنانے کی کوشش نہ کی جائے، آپ کو آپ کے مقام سے بڑھا کر کے معبود بنانے کی کوشش نہ کی جائے، آپ سے دعا نہ کیا جائے، آپ کو مصیبتوں میں پکارا نہ جائے، آپ کو مشکل کشا اور حاجت روا نہ سمجھا جائے، آپ کے لیے سجدہ نہ کیا جائے، آپ کو حاضر و ناظر نہ سمجھا جائے. اسی طرح سے جو بھی فضول چیزیں جو لوگوں نے بنا لی ہیں،
چاہے غیر قوموں سے متاثر ہو کر کے، چاہے یہود و نصارہ کی راہ پہ چل کر کے، جس انداز میں بھی بنا لی ہیں، ان سب کا انکار کیا جائے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ خود اپنے آپ کو کہتے تھے کہ انی عبد اللہ ورسولہ، آپ نے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے حد سے آگے نہ بڑھاؤ جیسے نصرانیوں نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے آگے بڑھا دیا تھا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں تو ایک بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہو، مجھے اللہ کا رسول کہو۔ تو بندہ پہلے پھر رسول، کیونکہ بندگی ہی میں غلطی لوگ کرتے ہیں، رسول مانتے ہیں لیکن بندہ ماننے میں غلطی کرتے ہیں۔ بعض یہ کہنے لگتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا تو ایک کرسی پہ اللہ ہوگا، دوسری کرسی پہ رسول اللہ ہوں گے، نعوذ باللہ۔ کسی صحیح حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں، قرآن کی کسی ایسی آیت میں ایسی کوئی بات نہیں کہ اللہ اور رسول ساتھ میں بغل کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کی باتیں نہیں کہنا، یہ غلو ہے، حد سے تجاوز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کو وہ مقام دیا جائے جو مقام آپ نے اپنے لیے پسند کیا ہے، جو اللہ نے آپ کے لیے مقام پسند کیا ہے۔ ایک بار ایک شخص آیا اور اس کے بعد آپ نے آپ کو جو ہے آپ کی تعریف شروع کر دی، اس نے کہا انت خیرنا وابن خیرنا، آپ تو ہم میں سب سے اچھے، سب سے بہتر، اور آپ کے والد سب سے اچھے، آپ کے دادا سب سے اچھے، اور تعریف میں قلابے زمین و آسمان کے قلابے ملانے لگا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس قولوا بقولکم ولا یستہوینکم الشیطان، اے لوگوں وہی بات کہو جو کہتے ہو، ہمیشہ ہمیشہ کہتے ہو۔ کیا کہتے ہو؟ رسول اللہ کہتے ہو، نبی اللہ کہتے ہو، وہ کہو، اللہ کا نبی کہو، اللہ کا رسول کہو، اور شیطان تمہیں ورغلا نہ دے، شیطان تمہیں بھٹکا نہ دے، شیطان تمہیں راستے سے ہٹا نہ دے۔ تو اس طرح سے آپ نے روکا، آپ نے منع کیا، کہا جو میرا مقام ہے، جو میرا مرتبہ ہے وہی مجھے دو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقام و مرتبہ بیان کرنے میں کبھی اس لیے مقام بیان کرنا نہیں چھوڑ دیا کہ تواضع کی وجہ سے مقام بیان کرنا چھوڑ دیں، نہیں، تواضع اختیار کیا لیکن مقام کو اپنے بیان بھی کر دیا۔ جیسا کہ آپ سب نے وہ حدیث سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث شفاعہ میں، انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، میں سارے آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، اور یہ کوئی فخر کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ بیان حقیقت کے لیے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا بے یدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، آدم سے لے کر آخری انسان تک سب اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لیکن یہ کوئی فخر کے لیے نہیں ہے بلکہ بیان حقیقت کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا مقام و مرتبہ جو تھا وہ پوری طرح سے نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا درجہ اور رتبہ ہونے کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ پارٹنر نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ کسی عبادت میں آپ ادنا برابر بھی شریک نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بات کا اعلان کروا دیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری صلاۃ، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، سب کچھ اللہ کے لیے، سارے ایمان والوں کا بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب قیام کرتے تھے، صلاۃ اللیل پڑھتے تھے، تو اتنے دیر تک کھڑے ہو کے پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، آپ کا پاؤں سوج جاتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بخشے بخشائے، آپ اتنی لمبی دیر تک قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے مجھے نوازا، اللہ نے مجھے عطا کیا تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ شکر گزاری کرتے تھے، آپ جانتے تھے کہ دینے والا اللہ ہے، لینے والے آپ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو بہت 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 دیا، خیر کثیر دیا ہے، خیر کثیر دیا ہے، تو دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ پانے والے کون؟ محمد الرسول اللہ۔ تو آپ پانے والے ہیں، اللہ دینے والا ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے، آپ دینے والے نہیں ہیں، آپ دینے والے نہیں ہیں، آپ معبود نہیں ہیں، آپ اللہ کے شریک نہیں ہیں، آپ اللہ کے خزانوں کے مالک نہیں ہیں، آپ اللہ کے خزانوں کی چابیاں آپ کے پاس نہیں ہیں۔ زندگی بھر تو آپ یہی تعلیم دیتے رہے، اگر اس سے ہٹ کر کے ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر کر دیا اور شرک کی راہ پہ لگ گئے، تو وہ توحید، وہ لا الہ الا اللہ جس کو سکھانے کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی تگ و دو کرتے رہے، وہ لا الہ الا اللہ ہی جب ہم نے چھوڑ دیا، آپ کا اصل پیغام ہی چھوڑ دیا، آپ کے پیغام کی اساس کو ہی چھوڑ دیا، تو پھر ہم نے کیا سیکھا آپ سے؟ ہم تو آپ سے دور ہو گئے، ہم آپ کی اطاعت پہ کہاں رہ گئے، ہم آپ کے حق پہ کہاں رہ گئے۔ قرآن پاک میں ایک آیت میں نہیں کئی آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ آپ کہیے کہ میں مالک نہیں ہوں،
تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ چنانچہ قرآن پاک کی ایک آیت یہ لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جتنا اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو میں بہت سارا خیر جمع کر لیتا اور کبھی کوئی تکلیف مجھے نہ آتی۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہوں، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، یہ میرا کام ہے، میں بشیر و نذیر ہوں، خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا، جنت کی خوشخبری سنانے والا، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ میں اللہ کے خزانوں کا مالک بن کے نہیں آیا، میں اللہ کا شریک بن کے نہیں آیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں نہ کسی نفع کا اور جو ہے رہنمائی کا مالک ہوں، یعنی دل میں ہدایت اتار دوں میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ میں راستہ دکھا سکتا ہوں لیکن راستے پہ چلا دوں میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ دکھاتے تھے، کسی کو راستے پہ چلا دیں، راستے کی توفیق دے دیں، کسی کو جنت دے دیں، کسی کو جہنم دے دیں، آپ کا یہ کام نہیں تھا، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے کہ ہم آپ کی ذات میں غلو نہ کریں بلکہ آپ کو وہی مقام و مرتبہ دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبہ دیا ہے۔ آپ بھی سارے انبیاء کی طرح سے ایک نبی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کا درجہ سب سے بلند فرمایا تھا، آپ کو سب کا سردار بنایا تھا۔ سارے نبیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عہد دیا گیا تھا کہ اگر تمہارے زمانے میں آ جائیں گے تو تم ان پر ایمان کی مدد کرنا۔ اسی لیے اہل علم نے یہ بات بھی کہا ہے کہ جو بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور خضر علیہ السلام لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یہ دعویٰ غلط ہے، کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ان کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائیں، بیعت کریں اور آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں۔ لیکن جب وہ آئے نہیں، پوری سیرت النبی میں کہیں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ کسی دن خضر علیہ السلام آئے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوں اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہو اور آپ کے ساتھ سے جہاد میں شریک ہوئے ہوں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام پہلے ہی وفات پا چکے ہیں۔ اگر وہ ہوتے زندہ ہوتے تو ان کی ذمہ داری ہوتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ حقوق تھے میرے بھائیوں۔ آج کے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ایمان والوں پہ کیا ہے، آپ پر ایمان لائیں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کی پیروی کریں، آپ سے محبت کریں سب سے زیادہ، اور آپ کا احترام اور توقیر اور عزت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجیں، اپنے اختلافی معاملات میں آپ سے فیصلہ کروائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام اور مرتبہ دیں جو اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ دیا ہے، اس میں کسی طرح کی کمی بیشی، غلو اور حد سے تجاوز نہ کریں۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔